تسبیح، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے بیہ علی نے۔ جہاد کے مقاصد پر بات کرنے کے بعد جہاد کے آداب کے بارے میں بات کا یوں آغاز کیا۔ اب ہم جہاد کے اسلامی آداب کے بارے میں جاننے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب فوج کسی مہم پر روانہ کی جاتی تو سپہ سالار کو حکم دیا جاتا کہ کسی بوڑھے شخص کو، بچے کو، کمسن کو اور عورت کو قتل نہ کرو۔ ابو داؤد۔ اگر غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کی لاش دیکھتے تو آپ عورتوں کو قتل کرنے سے سختی سے منع فرماتے۔ یہاں میں وہ اسلامی آداب بیان کروں گا جو جہاد یا جنگ کی حالت میں مد نظر رکھنے چاہیے۔ یہ آداب ہی جنگ اور جہاد میں فرق واضح کرتے ہیں۔ مثلاً کمزوروں کو قتل نہ کرو، غیر مسافی نہ لڑنے والے کو نہ قتل کرو، عبادت گاہوں کا احترام، قتل کرنے کی ممانعت، قتل کے بعد شکلیں نہ بگاڑنا، لاشوں کو جلایا نہ جائے، گھر بیٹھے رہنے والے عورتوں، بچوں، معذوروں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، کوئی پناہ مانگے تو پناہ دینا، معاہدے کی پابندی، جو کلمہ پڑھ لے اسے قتل نہ کرنا، جنگ سے قبل صلح کی کوشش کرنا، رات کو حملہ نہ کرنا۔ میں جہاد کرنے والوں سے اتنا پوچھنا چاہوں گا، کیا انہوں نے عورتوں کا خیال کیا؟ کیا بچوں کی پرواہ کی؟ کیا عبادت گاہوں کا احترام؟ کیا پناہ مانگنے والوں کو چھوڑا؟ کیا کلمہ پڑھنے والوں کا سوچا؟ آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ ہمارا دین تو وہ دین ہے جو رنگ، نسل، ذات، شکل اور علاقے کو نظر انداز کر کے تمام مسلمانوں کو رشتہ اخوت میں پروتا ہے۔ پھر ہم اتنے ظالم کیوں کر ہو گئے کہ اس رشتے کو بھول گئے؟ کیا ہم جہاد کر رہے ہیں؟ کیا یہ وہی جہاد ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے، اس کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ نگہبان۔ اس پروگرام نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی، جس کا انداز انہیں ملنے والے خطوط، ای میلز اور فون کال سے ہوا۔ لوگوں نے آگاہی مشن کو جاری رکھنے کی درخواست کرنے کے ساتھ ساتھ اس مشن کو شروع کرنے پر بھی انتظامیہ کا بے پناہ شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ بے گناہ انسانوں کے قاتل مسلمان نہیں، یہ کوئی اور ہیں۔ ادھر قاری صاحب کو اپنی مقبولیت میں کمی واقع ہوتی دکھائی دی تو انہوں نے مدرسے پر باقاعدہ محفلیں منعقد کروانے کا فیصلہ کیا، جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کی کہ وہ برائی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ برائیاں متعدی خاصیت کی حامل ہوتی ہیں۔ جس طرح گندگی کے ڈھیر گرد و نواح میں وبائی امراض کے پھیلنے کا موجب بنتے ہیں، اسی طرح برائیاں، منکرات، بدکاریاں اور بد اخلاقیاں پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ جب برائیاں وبائی صورت اختیار کرتی ہیں تو نیک لوگ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہتے۔ اللہ ایسی قوموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ کسی قوم میں اگر تھوڑے بدکار لوگ ہوں تو اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ جب لوگوں کی اکثریت گناہ کی زندگی اختیار کر لیتی ہے اور لوگ انہیں منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں منع نہیں کرتے اور خاموشی اور غفلت بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ خاص و عام سبھی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ برائی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینا اور اس کے لیے پہلو تہی کرنا ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور وہ انہیں اس جرم سے بچانا چاہتا ہے۔ قاری صاحب کی تعلیمات کا لوگوں پر بہت اثر ہوا، اور اس اثر کو بڑھانے میں ان کی مالی معاونت نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ لوگ قاری صاحب کی باتوں کو اس لیے بھی سننے جاتے کہ ہر خطبے کے آخر میں ان کی کچھ مالی معاونت بھی کی جاتی۔ غربت و افلاس میں جکڑے لوگوں کو اپنے دکھوں سے نکلنے کے لیے، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اس سے اچھی صورت دکھائی نہ دی۔ ٹریننگ سینٹر میں نوجوانوں کی تعداد میں اضافے نے اسون کی فکر لاحق کر دی۔ اس نے اس بات کا کھوج لگایا تو حقائق نے اسے جہاں دکھی کیا وہاں فکر مندی کو بھی بڑھا دیا۔ اسون لمحہ لمحہ کی خبر اعلیٰ افسران تک پہنچا رہا تھا۔ وہاں ہونے والے ظلم و ستم سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کارروائی ضروری تھی۔
مگر بڑی سطح پر آپریشن سے قبل کچھ چھوٹے چھوٹے چھاپے مارے گئے جس میں کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ اسفن کی اطلاع پر ہی ایک جگہ پر چھاپا مارا گیا۔ اس جگہ گل خان اور سیف الرحمان چند بچوں کو رکھے ہوئے تھے۔ ٹریننگ سینٹر میں بھجوانے سے قبل وہ ان کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایک کمرے میں بچوں کو رکھا گیا تھا جہاں 2 پہرے دار موجود تھے اور دوسرے کمرے میں ان دونوں کے درمیان خفیہ میٹنگ جاری تھی کہ گل خان کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ ہیلو قاری صاحب، تم گل خان بات کرتا ہے؟ جی ہم گل خان ہیں، جلدی سے یہاں سے بچوں کو لے کے نکلو۔ مگر کیوں؟ یہاں چھاپا پڑنے والا ہے۔ چھاپا؟ ہاں چھاپا، بس جلدی کرو، اگر بچہ لوگ کو لانے میں دشواری ہو تو چھوڑ دو اور خود نکل آؤ۔ خدا حافظ، جلدی کرو۔ ہاں خدا حافظ۔ کیا بات ہے گل خان؟ قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ چھاپا پڑنے والا ہے، جلدی سے نکلو، ہم کو جلدی سے نکلنا ہوگا۔ سیف الرحمان گل خان کی زبان سے چھاپے کی خبر سن کے بہت حیران ہوا، کیونکہ آج تک ان کے کسی مقام پہ چھاپا نہیں پڑا تھا۔ البتہ دوسرے گروہوں کے چند ایک مقامات پر چھاپے کی خبریں انہیں ضرور ملی تھیں۔ اس وقت انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ان پہ بھی ایسا وقت آ جائے گا۔ گل خان اور سیف الرحمان جلدی سے کمرے سے نکلے، وہاں موجود تمام بندوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ہدایت دی۔ چھاپا پڑنے والا ہے، جو بچ نکلے پیچھے رہنے والے کا پرواہ نہ کرے، کیونکہ وہ بھی اتنا ہی کامیاب ہے جتنا بچنے والا۔ ہم ایک عظیم مقصد کے واسطے اپنا جان کا قربانی دے رہا ہے۔ ابھی اس کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں گاڑیوں کی آوازیں پڑیں۔ وہ ایک دم گھبرا گیا، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے باقیوں کو وہاں کھڑا رہنے کا کہہ کے خود حالات کا جائزہ لینے کو دیوار کے قریب آیا۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کا ایک اسٹول رکھا ہوا تھا۔ اس پر چڑھ کے اس نے ذرا سا سر اونچا کیا اور یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ اب وہ جلدی سے واپس پلٹا اور سب کو مختلف پوزیشن سونپ دی۔ انہیں بار بار خود کو فوج کے حوالے کرنے کی وارننگ دی جا رہی تھی، مگر وہ یہ وارننگ اس کان سے سن کے اس کان سے نکال رہے تھے۔ کسی بھی قسم کی کارروائی اندر موجود بچوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ تھی اور ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے محتاط حکمت عملی ضروری تھی۔ پہلے چند جوانوں کو اندر جانے کا حکم دیا گیا۔ بڑے محتاط انداز میں وہ دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں فائرنگ کے تبادلے کے بغیر ہی پہرے داروں کو موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ جوان پیش قدمی کر رہے تھے۔ کچھ اور جوان بھی اندر داخل ہو گئے۔ گیٹ کھلتے ہی جوانوں نے اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ گل خان اور سیف الرحمان بچوں کے کمرے میں موجود تھے۔ باقی کے شدت پسند مختلف جگہوں پر پہرا دے رہے تھے۔ جوانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بہت سے شدت پسندوں کو مار گرایا اور چند ایک زخمی بھی ہوئے۔ وہ دونوں بار بار صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ فوج کی ہر فتح انہیں موت کا پیغام سنا رہی تھی۔ ان کا ہر بڑھتا قدم موت کو ان کے قریب کرتا جا رہا تھا۔ دونوں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف منصوبے بنا رہے تھے۔ کبھی کمرے میں رہ کے لڑنے کا سوچتے، کبھی باہر نکل کے، تو کبھی بچوں کے سہارے وہاں سے نکلنے کا پلان بناتے۔ اس صورتحال میں سیف نے گل خان کو مشورہ دیا، تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم ان کا مقابلہ کرے گا۔ بچہ لوگ کو ہم اب کسی بھی صورت اپنا ساتھ نہیں لے جا سکتے، مگر ہم تم کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ جیے گا تو دونوں ساتھ، مرے گا تو دونوں ساتھ۔ نہیں گل خان تم جاؤ، یہ وقت بحث کا نہیں۔ گل خان یہی تو ہم سمجھا رہا ہے، یہ وقت بحث کا نہیں، تم نکل جاؤ، ہم ان کو روکے گا۔ فوج اب تیزی سے ان کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ سیف الرحمان نے بات کرتے ہوئے کھڑکی سے ذرا باہر جھانکا تو اسے ایک جوان آگے بڑھتا نظر آیا جس کو اس نے اپنی بندوق کی گولی سے زخمی کر دیا۔ تم یہاں سے جاؤ، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس نے ایک اور فوجی جوان کو زخمی کرتے ہوئے کہا۔
دونوں میں تکرار ہو رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کو وہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اتنے میں بہت سے جوان انہیں اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آنے لگے۔ وہ ابھی تک صرف اس وجہ سے بچ پائے تھے کہ وہ دوسری منزل پر موجود تھے اور آسانی سے نیچے سے آنے والوں کو زخمی اور شہید کر رہے تھے، مگر اب نہیں۔ اپنے گرد دائرہ تنگ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ یہ ان کے لیے فیصلے کی آخری گھڑی تھی، یا تو دونوں کو مرنا تھا یا کسی ایک کا بچاؤ کرنا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا چاہتے تھے۔ جوانوں کو تیزی سے پیش قدمی کرتے دیکھ کے سیف الرحمن بولا، ہم تم کو اپنی یاری کا واسطہ دیتا ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ہمارا سارا ساتھی مر چکا ہے، تھوڑی دیر میں ہم دونوں بھی مر جائے گا۔ ہم نہیں چاہتا کہ ہم دونوں مرے، اس لیے تمہارا زندگی بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم بھاگ جاؤ، ہم ان کو روکے گا، مگر تم ہمارا فکر نہ کرو۔ ہم نیک کام کے واسطے مرے گا اور تم اس نیک کام کے فروغ کے واسطے زندہ رہے گا۔ جاؤ جلدی کرو۔ گل خان نے ارد گرد دیکھا، واقعی وہ ہر طرف سے گھر چکے تھے اور یہ گھراؤ لمحہ بہ لمحہ تنگ ہو رہا تھا۔ گل خان نے دوست کو گلے لگا لیا۔ کئی سالوں سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور آج تک جدائی کا موقع نہ آیا تھا، اور اب وہ ایک دوسرے سے بچھڑ رہے تھے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ان کے درمیان حائل ہو رہی تھی۔ آگے بڑھتے جوانوں کو دیکھ کے سیف الرحمن نے گل خان کو دھکا دیا۔ گل خان نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک محفوظ جگہ پا کے اس کی طرف بڑھا۔ تمام جوان سامنے کی طرف سے پیش قدمی کر رہے تھے، پیچھے کی جانب صرف ایک دو موجود تھے۔ اس نے انہیں بندوق کا بٹ مار کے بے ہوش کر دیا اور پائپ کے سہارے اس مکان سے باہر کی جانب کود گیا اور پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث اسے جلد ہی ایک پہاڑ میں پناہ مل گئی اور وہ وہاں بیٹھ کے فوج کے وہاں سے چلے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ سیف الرحمن کافی دیر لڑتا رہا اور جب اس کی بندوق میں گولیاں ختم ہو گئیں تو ایک جوان کی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا اور پھر ایک گولی سیدھی اس کے سینے میں آ لگی اور وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ چند فوجی جوان اس ہال نما کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں صرف اس کی لاش موجود تھی۔ لاش کو کسٹڈی میں لے لیا گیا اور بچوں کو فوجی جوان ایک گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ سیف الرحمن کی لاش کے علاوہ وہاں جو اشیاء موجود تھیں انہیں بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس گھر نما سینٹر میں بہت سے شدت پسندوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک دو جوانوں کی شہادت کی بھی خبر تھی۔ تقریباً ایک دو ہی زخمی بھی تھے جنہیں جلد از جلد ہسپتال میں پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ جہاں فوج کے لیے یہ ایک کامیابی تھی، وہاں شدت پسندوں کے لیے ناکامی۔ گل خان پہاڑ میں چھپا اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے سیف الرحمن کی یاد آ گئی جب وہ چھوٹے تھے۔ گل خان، یہ بندوق ہمیں دے دو۔ ارے یار چھوڑو، رہنے دو، تم اس کا کیا کرو گے؟ ہم اس کو چلانا سیکھے گا۔ گل خان نے ہنستے ہوئے کہا، کیا کرو گے چلا کے؟ ہم تمہارا زندگی کو بچائے گا۔ ہمارا زندگی کو؟ گل خان پھر مسکرا دیا۔ اپنی زندگی کی بات کرو، تم ہمارا خاطر بھلا اسے کیوں چلائے گا؟ مگر ہم تم سے وعدہ کرتا ہے، ہم تمہارا زندگی کی خاطر اس کو چلائے گا۔ گل خان ہنس دیا۔ تم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، ہم غلط تھا، تم صحیح تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم بھیگ گئیں۔ وہاں سے اٹھا اور گرتا گراتا سینٹر پہنچ گیا، مگر اس کے پہنچنے سے قبل ساری اطلاع کمانڈر تک پہنچ چکی تھی۔ جب وہ پہنچا تو قاری صاحب کو اپنا منتظر پایا۔ ہم تمہارا بچ جانے پر بہت خوش ہیں، تم ایک بہادر جوان ہو۔ ہمیں جہاں تمہارا بچنے کا خوشی ہے وہاں مرنے والوں کا افسوس بھی، مگر ہمارا مشن میں یہ سب تو ہوتا رہتا ہے۔ رات کو گل خان سینٹر سے نکلا تو اسفن نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اس وقت اس حال میں اس کے یہاں سے جانے پر حیران تھا، اس لیے اس نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ گل خان رات کے اندھیرے میں انہی تنگ و تاریک راستوں سے ہوتا ہوا اس اندھیری کوٹری میں پہنچ گیا۔ اسفن بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔
جب وہ اندر داخل ہوا تو اسفند باہر کھڑا ہو گیا۔ پہاڑ کے اندر بنی ہوئی اس کوٹری میں صرف ایک دیا جل رہا تھا، اس لیے اسے اندر موجود افراد یا اشیاء کا اندازہ نہ ہو پایا۔ پھر وہ اندر جا بھی تو نہ سکتا تھا۔ گل خان چند قدم لینے کے بعد رک گیا۔ تم آ گیا گل خان؟ جی کمانڈر، تمہارے بچنے کا ہمیں خوشی ہے، تم ہمارا بڑا کام کا آدمی ہے۔ ہمارا واسطے کیا حکم ہے؟ تم چند روز آرام کرو، اپنا بندہ تیار کرو، لیکن فی الحال 1-2 روز کوئی حملہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ گل خان انہی قدموں کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ اس کے باہر نکلنے سے قبل اسفند نے خود کو چھپا لیا، پھر اسی کا پیچھا کرتے ہوئے وہ واپس سینٹر پہنچ گیا۔ اسے اس شخص کی آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، مگر یاد نہ آ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور اس نے اس کی آواز کہاں سنی ہے۔ اس نے ذہن پر بہت زور ڈالا، تب اسے یاد آیا کہ ایک بار جب وہ گل خان سے بات کرنے اس کے کمرے کی طرف آیا تو اس نے یہ آواز سنی تھی، مگر تب بھی وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا تھا، اور آج بھی۔ اب اسے اس شخص کے بارے میں تجسس ہونے لگا اور اس نے اس کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر گل خان اور سیف الرحمن کے ٹھکانے پر حملے کے بعد ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اب تو وہ اس پر بھی تھوڑا تھوڑا سا شک کرنے لگے تھے، مگر ابھی تک کوئی ثبوت نہ مل پایا تھا، لہٰذا وہ خاموش تھے۔ ہمارا آج کا پروگرام دعوت دین کے اصول اور ایک مبلغ کے اوصاف پر مبنی ہے۔ ہمیں آپ کے بہت سے خطوط موصول ہوئے جن میں آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بتانے کا کہا ہے۔ اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک مبلغ جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، اس کے اوصاف کون سے ہیں اور دعوت دین کے اصول کیا ہیں۔ دعوت دین کے اصول جاننے سے قبل اس کا مطلب یعنی معنی اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ دعوت کے معنی ہے بلانا، اور دین سے مراد ہے اسلام، یعنی لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا دعوت دین کہلاتا ہے۔ اس کے لیے تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ابلاغ جیسے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ دعوت دین کے لغوی معنی ہے اچھی طرح پہنچانا۔ اصطلاح میں اس سے مراد بھلائی اور نیکی کی باتیں اور دین کے احکام بندوں تک پہنچانا۔ یہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ غیر مسلم کو دعوت دین پیش کرنے کا مطلب ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول وضاحت سے پیش کر کے اسے غور و فکر کی دعوت دی جائے، تاکہ وہ اسلام کی حقانیت تسلیم کر کے حلقہ بغوش اسلام ہو جائے۔ مسلمانوں کو دعوت دین پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی عقائد سے آگاہ کیا جائے، دعوت کا طریقہ بتلایا جائے، زندگی گزارنے کے لیے دین کے احکام بتلائے جائیں، اچھے اور برے اعمال سے آگاہ کیا جائے، ان میں جو بد عملی یا فقہ و فجور پیدا ہو چکا ہے اسے ترغیب و تربیت سے ختم کیا جائے۔ ہمارے دین میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 71 میں فرمایا گیا ہے، اگر مومن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں، مگر معروف کا حکم دینا اور منکر سے منع کرنے کے کچھ اصول ہیں، انہیں دعوت دین کے اصول یا طریق کار کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت سے بلائیں اور ان سے صرف عمدہ طریقے سے ہی بحث مناظرہ کیجیے۔ چنانچہ دعوت دین کے اصولوں میں پہلا اصول حکمت ہے، جس کا مطلب ہے کہ مبلغ کا کام صرف ایک پیغام اور کلام لوگوں کے کانوں میں ڈالنا ہی کافی نہیں، بلکہ ماحول کو دیکھ کر ایسے انداز میں بات کی جائے کہ قبول کرنا آسان ہو۔ ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ کسی کو نیک کام کی طرف بلانے کو معزت کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ حسنہ کی قید بھی لگتی ہے۔ مخاطب کو یہ محسوس نہ کرایا جائے کہ بتلانے والا بڑا ماہر اور عالم ہے اور دوسرا شخص جاہل ہے۔ اگر نوبت مناظرہ اور مجادلہ تک پہنچ جائے تو مناظرہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، نرمی، خیر خواہی اور حسن خطاب کو نظر انداز نہ کیا جائے، غصہ اور نفس کی بڑائی پیش نظر نہ ہو۔
دین کو ہمیشہ آسان کر کے پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور شفقت و محبت کے بیان سے لوگوں کے دلوں کو پر امید اور مسرور کیا جائے۔ بات بات پر اللہ کی قہاری اور جباری کا ذکر کر کے دلوں کو مایوس اور خوفزدہ نہ کیا جائے۔ دلوں کو ملانا ایک اہم اصول ہے، یعنی جس شخص کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو اس کے ساتھ محبت و شفقت، امداد و اعنات اور غمخواری اور ہمدردی کا سلوک کیا جائے۔ اگر ایک مسلمان کو دعوت دین پیش کی جا رہی ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس کی مذمت شروع کر دی جائے۔ عملی نمونہ ایک اور اصول ہے۔ جس چیز کی دوسروں کو دعوت دی جا رہی ہو خود اس پر عمل پیرا نہ ہوا جائے تو دعوت دین بے اثر رہتی ہے۔ جب مسلمانوں کو نیکی کی تلقین کی جائے تو ان کا احترام کیا جائے۔ ان کی کسی غلطی کی وجہ سے حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ کہ کسی سے بات قبول کرانے کے لیے سختی اور جبر کا استعمال اسلام میں جائز نہیں، کیونکہ جبر سے نفاق پیدا ہوا ہے نہ کہ اسلام۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، دین میں کوئی جبر نہیں۔ مبلغین کو چاہیے کہ وہ بھی اس اصول کو اختیار کریں اور کسی پر کوئی جبر روا نہ رکھیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ مبلغین کے اوصاف بیان کرنے کے ساتھ ہی میں پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ عملی نمونہ ایک مبلغ کا ایک وصف ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خوش اخلاقی، عجز و انکساری اس کی شخصیت کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ علم دین لوگوں کی نفسیات جانے بغیر تبلیغ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے مذاہب کی بنیادی تعلیمات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ معاشرتی حالات، زبان پر عبور، بیان کی صلاحیت اور عصر حاضر کے رجحانات سے آگہی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سائنسی ترقی سے آج کے دور کے انسان کی سوچ میں جو تبدیلی آ چکی ہے اسے جان سکیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ خدا تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ اس پروگرام کو سننے والے ہر فرد کا کہنا تھا کہ اگر ایک مبلغ واقعی ان اوصاف کا حامل ہو اور وہ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کی دعوت دے تو یقیناً وہ کارآمد ثابت ہوگی۔ بشرا کا خیال تھا کہ دہشت گرد جو کہتے پھرتے ہیں کہ وہ نیکی کو پھیلانے اور برائی کو روکنے کے لیے حملہ کرتے ہیں، اگر دعوت دین کے ان اصولوں اور اوصاف کے حامل ہوتے تو وہ اس قسم کی حرکات نہ کرتے، بے گناہوں کا قتل نہ کرتے اور نہ ملک میں بدامنی کی فضا قائم کرتے۔ رضیہ بھی اپنے بیٹے آصف کی اس مشن میں شمولیت پر بہت خوش تھیں اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو اس مقصد کے لیے چنا۔ رفعت آمنہ کو خوش دیکھ کے خوش ہو رہی تھی اور شاہد اپنی ماں کے چہرے پر پھیلی اس مسکراہٹ پر خوش تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ایک نیک کام میں حصے دار ہے۔ آگہی مشن کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس میں آمنہ، اس کے ساتھیوں اور ان سیلیبریٹیز کا بہت بڑا حصہ تھا جنہوں نے ان کی اس کاوش میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان سب کا خیال تھا کہ اتنی بڑی کامیابی نے آمنہ کو اب ہمیشہ کے لیے ماضی سے نکال دیا ہے۔ اب وہ حال میں رہنا سیکھ گئی ہے، مگر اس کی ظاہری حالت اور گرتی صحت انہیں اپنے خیال کو یقین میں بدلنے نہ دیتی تھی۔ جب کبھی وہ آمنہ سے پوچھتے کہ تم ٹھیک ہو تو وہ فوراً کہتی الحمدللہ 100% صحت مند۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کی ڈور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کو کاٹ رہی ہے اور جانے کب یہ ڈور ان زخمی ہاتھوں سے چھوٹ جائے، مگر وہ اس راز میں کسی کو بھی شامل کرنے کے لیے رضامند نہ تھی۔ سب کے سامنے یوں رہتی جیسے اسے کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں، وہ سب بھول بھال بیٹھی ہے۔ اب وہ نہ تو بات بے بات آنسو بہاتی، نہ ماضی کی کسی یاد کا تذکرہ کرتی، بلکہ سب کے ساتھ ہنستی کھیلتی، بڑھ چڑھ کے کام کرتی، شاہد کی کوئی بھی بات اسے گرا نہ گزرتی۔ اس بات نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اسے چاہنے لگی ہے۔ وہ اس کے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا
اور اس کے دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کہ عامر گھر آیا تو وہ ماں کو لے کر اس کے پاس جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آمنہ کو اپنے گھر کی زینت بنا لے گا۔ ہر گزرتا دن اس کے ماضی میں شامل ہو کے ماضی کی کتاب کو لمبا کرتا جا رہا تھا۔ سب کی خوشی کی خاطر اس نے چہرے پر مسکراہٹ تو سجا لی تھی، مگر آج تک کوئی ایسا دن نہ گزرا تھا جس نے یادوں کو اس سے جدا کیا ہو۔ طلوع ہوتا سورج اپنے ساتھ ماضی کو بھی لے آتا ہے، اور سورج کی طرح وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے رہتا۔ رات کی تنہائی اور اندھیرا بھی اس کی سوچوں کو مزید گہرا بنا دیتا۔ تنہا کمرے میں بیٹھی وہ ان بیتے لمحوں کو یاد کرتی جب زندگی یوں چپ چاپ نہ رہتی تھی، بلکہ ہر لمحہ گاتی تھی، گنگناتی تھی، تتلیوں کی طرح باغوں میں پھولوں کے گرد رقص کرتی تھی۔ ہر روز وہ ان تتلیوں کے ساتھ ساتھ اڑتی تاکہ اپنی زخمی روح کو چند لمحوں کے لیے ہی تسکین دے سکے۔ آج بھی وہ انہی کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں اخبار تھامے وہ ماں کے سامنے چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ سکینہ پڑھی لکھی نہ تھی، اس لیے اس کی بات کو نہ سمجھ پائی، مگر جب آمنہ نے خوشی سے ماں کو گلے لگا لیا اور اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو اس کو بہت خوشی ہوئی۔ آمنہ کی BA میں نمایاں پوزیشن اس کے لیے کسی قارون کے خزانے سے کم نہ تھی۔ اس کی کل کائنات آمنہ اور اسد تھے، اور اب ان کی ہر خوشی اس کے لیے باعث مسرت تھی۔ سکینہ نے بیٹی کا ماتھا چوما اور ڈھیر ساری دعائیں دیں، مگر آمنہ صرف دعاؤں سے ٹلنے والی نہ تھی۔ ارے یہ کیا اماں، صرف دعائیں ہی دیں گی؟ وہ ہنس دیں، پھر وہاں سے اٹھ کے کمرے میں چلی آئیں۔ چند منٹوں میں جو وہ واپس پلٹیں تو ہاتھ میں جولری باکس تھا۔ آمنہ حیرت زدہ ہو گئی کہ وہ جولری کس لیے لائی ہیں۔ سکینہ نے جولری باکس میں سے ایئر رنگ نکالے اور اس کے کانوں میں ڈال دیے۔ آمنہ کو جولری سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، مگر ماں کی خوشی کی خاطر یوں کھلکھلائی جیسے اس کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ ماں، میں ذرا بھائی کو دکھاؤں، ان سے اپنا تحفہ بھی تو وصول کرنا ہے۔ جاؤ جاؤ۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔